یہ کہا جاتا ہے، آپ اس کی تصدیق فرمائیں گی یا تردید فرمائیں گی، کہ نوجوانوں کے لیے اقبال کا بہترین پیغام اگر ہم نے کسی ایک نظم میں یا ایک حصے میں دیکھنا ہو بڑی ترتیب اور ربط کے ساتھ، تو وہ ان کی مشہور فارسی مثنوی جاوید نامے کا آخری حصہ جس کو خطاب بجاوید کہتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ اور اس میں کیا صفات ہیں بیان کی گئیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں دو چار جملے خود اس کتاب کے متعلق بھی کہہ دوں۔ دیکھیے جاوید نامہ جو ہے 1932 میں شائع ہوئی، یعنی کہ یہ اقبال کے فکری اور فنی جو سفر ہے اس کے آخری 6 سالوں میں یہ سامنے آتی ہے۔ 1915 میں کیونکہ پہلی تالیف آئی تھی اسرار خودی، جس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب، یہ مثنوی ان اٹ سیلف، اگر ہم کہیں کہ یہ موضوعاتی اعتبار سے، اسلوبی اعتبار سے اور مختلف پہلوؤں سے اقبال کے فکر اور فن کا عروج ہے، اس کا حاصل ہے، بہت خوب، تو کوئی اس میں مبالغے کی بات نہیں ہوگی۔ اور وہ تمام موضوعات جس کا باقی ہر جگہ اقبال ذکر کرتے ہیں، تقریباً اپنی ختمی شکل میں یہاں تک آ کر پہنچ چکے ہیں۔ پھر خود اس کتاب کا جو آخری باب ہے وہ نوجوانوں سے جو ہے ان کو مخاطب کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس پر، جیسے ایک کنکلوژن ہے کہ اقبال کے نزدیک نوجوان نسل کی تربیت کس قدر اہم معاملہ ہے، کہ اتنی بڑی کتاب، اتنی اہم کتاب کو وہ کنکلوڈ اس پہ کر رہے ہیں۔ جی اب یہ جو حصہ ہے اس کے 13 بند ہیں، اور تقریباً ہر ایک جو بند ہے وہ اقبال کے شاعری اور ان کے پورے کلام میں موجود کسی ایک بڑے موضوع کا احاطہ کرتا ہے، اس کا وہ نچوڑ ہے۔ مثال کے طور پر اقبال بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ماں کی گود جو ہے وہ اولین درسگاہ ہے، اور جو اہم ترین سبق آپ اس درسگاہ سے سیکھتے ہیں وہ لا الہ کہنا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تم نے زبان سے لا الہ کہنا تو اپنی ماں سے سیکھ لیا، اب اس کو عمل میں کیسے لانا ہے وہ تم مجھ سے سیکھو، اور اس کی معنوی تفسیر جو ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر اقبال آتے ہیں اس طرف کہ مسلمانوں کی، خاص طور پر ہندوستان میں جو ان کی امیڈیٹ آڈینس ہے، ان کی کیا حالت ہے، آنے والے زمانے میں کیا چیلنجز ہوں گے انسانی تہذیب کو عمومی طور پر اس مادہ پرستانہ اور اس سارے چیلنجز سے، اور مسلمانوں کو کے لیے وہ کیسے چیلنجز لائے گا۔ اور پھر اقبال اس کے حل کے طور پر ایک پورا بند انہوں نے تصور فقر پر لائے، اچھا، کہ کیسے وہ آپ کو حرص حاضر، اقبال ٹرم استعمال کرتے ہیں، کہ اس سے بچا سکتا ہے، آپ کو ان تمام مسائل سے نکال سکتا ہے۔ وہ تصور فقر جو سیرت نبوی سے، جو حیات طیبہ سے، فقر محمدی ہمارے تک آیا، ایک پورا بند اس میں جو اقبال کا ایک بہت مسلسل موضوع ہے، تصور انسان کامل اور مرد مومن، بہت خوب، اس کی کیا ساری صفات ہیں اس پر ہے۔ اور پھر بہت اہم یہ کہ وہ بند لا کر اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں اس کے بعد ایک بند میں کہ یہ ساری صفات جس کا ذکر میں نے ایک مرد مومن کے لیے کیا ہے، اس کا کامل ترین نمونہ جو ہے وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو جس پرسنالٹی کو دیکھنا ہے، جس کو آئیڈیل بنا کر چلنا ہے، آئیڈیلائز کرنا ہے، وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کا جو آخری بند ہے اس میں اقبال پھر، اور یہ بھی اقبال کا موضوع رہا ہے کہ آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے جو آپ کو ان سارے پیچدار راستوں پر لے کر چلے۔ تو اقبال کے جو اپنے رہنما اور مرشد روحانی ہیں رومی، ان کو وہ اقبال پیش کرتے ہیں نئی نسل کے لیے کہ ان کو آپ فالو کیجئے، ان کے کلام کو سیکھیے۔ دیکھیے یہ بات اقبال کی پوری ہوئی ویسٹ کے توسط سے، بالکل پچھلے 25-30 سال میں، ایسا ہی ہے، یعنی مرشد رومی بن کے آ گئے، ایسا ہی ہے، لیکن ہم اپنی روایت سے کٹ گئے، لیکن وہ مغرب کی طرف سے۔ اور اس میں تو جب وہ حصہ پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں اقبال کی سیلف لیسنس، کہ اقبال یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اگر تم نے کسی ایک کو آئیڈیل بنا کر چلنا ہے، کسی ایک کا کلام دیکھنا ہے تو میں ہوں، واہ، لیکن یہ نہیں کہا، بہت خوب، بہت خوب، ان سے جوڑا جن سے اقبال خود جڑے میں، یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں۔ اور پھر ایک اس میں بند ایسا ہے جس پر ایک مختصر کومنٹ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گی۔ ایک بند میں اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عہد کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے 2 اپروچز اپنائی ہیں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے۔ ایک کو وہ نام دیتے ہیں حرف پیچا پیچ، which is his philosophical ideas، جو reconstruction of religious thought ہے۔ دوسرے کو وہ کہتے ہیں حرف تہتار،
وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی جو اساس ہے فکر ہے، یعنی انٹلیکچول ڈسکورس ہے، وہ سارے علوم جن کا تعلق عقل سے ہے، دوسرے کی اساس ذکر ہے۔ اور میں چاہتا ہوں نوجوان نسل سے کہ وہ اس فکر کے، ذکر و فکر کے امین دونوں کے امین بن جائیں، یعنی آپ نے جو ایک بیلنس ہے کہ انٹلیکچول ڈسکورس بھی ایک طرف ہے اور دوسری طرف جو آپ کی معنوی اور عرفانی اساس ہے اس سے بھی جڑے رہنا ہے، تو اس کے امتزاج کے بغیر سروائیول نہیں ہو سکتا۔ اس کے تراجم مل جاتے ہیں؟ کئی تراجم ہیں؟ جی بالکل، انگریزی میں، اردو میں تو ہیں ہی، اچھا، بہت سے تراجم موجود ہیں۔ آپ ریکمینڈ کریں گی کہ نوجوان پڑھیں اسے؟ حتمی طور پر پڑھیں، بہت سارے حوالوں سے۔ خود اقبال کے اگر فکر کا عروج دیکھنا ہے، اور جس پہلو کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جن علوم سے اقبال آشنا کروانا چاہتے ہیں، وہ اس سب کے لیے یقیناً۔ بہت شکریہ۔